تو آپ کا عمرہ ہو گیا ہے. مان لیجئے ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، ابھی ایک ہفتہ باقی ہے حج کے 5 دن شروع ہونے کے لیے. حج کب شروع ہوتا ہے؟ کون سے دن؟ ذوالحجہ کی بولیے 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے. مان لیجئے ابھی آج کتنی تاریخ ہے؟ 1 تاریخ ہے، ذوالحجہ کی 1 تاریخ ہے. 8 تاریخ کو حج کا دن شروع ہوتا. ابھی 7 دن ہے نا. مسجد عائشہ جا کو ابا کی طرف سے ایک عمرہ کر لیتا ہوں، امی کی طرف سے ایک عمرہ کر لیتا ہوں، ایسے کاما کرو نا. حج سے پہلے اگر 15 دن آپ کو گیپ مل رہا ہے تو شروع کے ایک وارم میں کیا کرنا کر لو. حج سے پہلے جو وارم ہے، حج سے پہلے جو ہفتہ ہے، بالکل آرام کرنا، ریسٹ لینا. کیونکہ حج کے 5 دن میں دیکھو کہتا ہے، حج کے 5 دنوں میں دیکھو پورا 20 کلومیٹر ہے، چلنا پھرنا چڑھنا اترنا بہت پریشانی اٹھانا ہے. تو حج کا جو 8 تاریخ ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے نفلی عمرہ کرنے کے لیے نہ جائیں. نفلی طواف کرنا چاہیں تو کر لے روزانہ ایک بس. اس سے پہلے اور ہفتہ آپ کے پاس ہے، یعنی 15 دن ہے پورا حج شروع ہونے. تو شروع کے 7 دنوں میں آپ نفلی عمرہ بھی کر لیں اور نفلی طواف بھی خوب کریں. لیکن حج کا 8واں دن 8ویں تاریخ شروع ہونے سے پہلے خوب آرام کرے، ریسٹ لیں. آرام کا تو نمازاں پڑھی سکا بلّہ کا حاجی صاحبہ سویاتے رہتی، ویسا نہیں کرنا. نمازاں تو پڑھنا ہے. اگر عزیزیہ سے حرم آ کر نماز پڑھنا چاہیں وہاں آ کر پڑھ لیں، یا اپنے ہوٹل کے قریب جو مسجد ہے یا اپنے ہی ہوٹل میں انڈر گراؤنڈ میں بیسمنٹ میں مسجد ہوتی ہے وہاں پر آپ نماز پڑھ لیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حج سے پہلے آپ کو خوب آرام کرنا ہے. اب آپ کو کہاں لے جاتے ہیں یہ لوگ؟ مینا لے جائیں گے سب سے پہلے. حضرت یہ ذرا بانٹ ڈالے تو اچھا ہے، اب یہ شروع ہوتا ہے اس واسطے. پورا حج کا طریقہ 40 باتوں میں نے مرتب کر دیا ہے. یہ 40 باتیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے حج کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. آپ لوگ مینا جانے والے ہیں. ایک مین بات یاد رکھیے، حج سے پہلے انگوٹھیاں، چینا، مہنگے سامان یہ سب نہیں خریدیے. حج سے پہلے سننے کی انگوٹھی، سننے کی چین یہ سب نہیں خریدنا. کیا بات سے بولیں دے؟ تمہیں عرفات میں رہتی، تمہارا دل تمہارے ہوٹل کے بیگ میں رہتا. طواف زیارت حاجی صاحب کرتے رہتے ہیں لیکن مائنڈ کا رہتا بیگ میں سننے کی چین رکھا ہوں بچی کی، کیا ہوگی، دماغ پورا ادھر رہتا. اس واسطے حج ہونے سے پہلے آپ کوئی مہنگا سامان نہ خریدیں. ویسے وہاں سامان خریدنے آپ کو نہیں جانا ہے، وہاں تو اپنی عبادت کرنے جانا ہے. علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے لانے والی چیزیں صرف 2 ہیں، مدینہ منورہ سے لانے والی چیزیں بھی 2 ہیں. مکہ سے توحید لے کر کے آنا، یعنی اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لینا، شرک سے پاک کرنا. اور مدینہ منورہ سے رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر مان کر ان کی سنتوں کی اتباع کی نیت کر کے آنا. مکہ سے ایک، مدینہ سے ایک. اور مکہ سے دوسری چیز کیا؟ زمزم. مدینہ سے دوسری چیز کیا؟ کھجور. یہ 4 چیزیں ہیں اہم وہاں سے لانے والی، اس کے علاوہ سب یہاں مل جاتا ہے. بہرحال تو حج کو جانے سے پہلے، مینا کو جانے سے پہلے آپ کوئی بھی مہنگا سامان نہ خریدیں ورنہ آپ کا پورا حج خراب ہو جائے گا. حج میں یہ 5 دن ہیں حج کے، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12. 6واں دن بھی ہے وہ سنت ہے، اصل یہ 5 دن ہے. یہ 5 دن میں کرنے والے کام کتنے ہیں؟ 40 باتوں میں نے لکھ دیا ہے، بالکل آسان ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ پڑھو حاجی صاحب، کون تو بھی سمجھ میں آتی ہے کیا؟ تیلگو سمجھ میں آتی ہے؟ پڑھو. ہاں
پہلی بات کیا، بس والے 7 ذی الحجہ کو مکہ سے مینا لے جاتے، آپ کے ہوٹل سے لے جاتے۔ اب مین چیزیں سمجھنا، یہ دیکھو مینا کا کارڈ ہے، یہ کیا، مینا کا انٹری پاس ہے، آپ کے ہوٹل میں یہ پاس دیتی کب، مینا کو جانے سے 2-3 دن پہلے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میٹرو ٹرین میں جانے والے ہیں تو میٹرو ٹرین کا پاس بھی دیتے ہیں، تو وہ سب چیزیں آپ وصول کر لیجئے۔ ایسے ہی آپ نے حج کمیٹی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے پیسہ جمع کیا ہے 16,340 پر 4 روپیہ، تو کیا ہوگا، وہاں وہ ٹوکن بھی دیں گے، حج کا قربانی کا ٹوکن دیں گے۔ تو یہ تمہیں خود بھی کر سکتی وہاں، ہاں خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو 3 چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی، ایک مینا کا پاس اور ایک میٹرو کا پاس اور ایک اداہی کوپن، قربانی کا کوپن۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو اپنے ہوٹل میں رہ کر کے لینا۔ 7 تاریخ کو بس والے مینا لے جائیں گے تو 6 تاریخ میں یا 5 تاریخ میں یہ سب چیزیں آپ کو آپ کے کمرے تک لا کر پہنچائیں گے۔ یہ کوپن وغیرہ آپ نے لے لیا ہے۔ اب آپ کو 5 دن اپنے کمرے سے الگ رہنا ہے۔ اپنا مان لیجئے آپ کا ہوٹل ادھر ہے، اپنے ہوٹل سے 5 دن آپ کو الگ رہنا ہے، ادھر ہی رہنا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا، وہ اسکول کے بچے بیگاں لے آتی ہیں، دیکھو پیچھے کھندے ادھر، ویسا بیگ لے لو۔ اس بیگ میں ایک احرام کا چادر اور ایک سول ڈریس، اس کے علاوہ سوکھا سامان، بادام ہے، کھجور ہے، بسکٹ ہے، اس طرح کی چیزیں، بریڈ ہے، ایسی چیزیں رکھ لیجئے۔ اور ان 5 دنوں میں جو دوائی آپ کھاتے ہیں وہ دوائی بھی رکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ زیادہ سامان نہیں ہونا، جائے نماز، پلاسٹک کا نماز پڑھنے کا وہ کور، یہ سب چیزیں، برش ہے، یہ مسواک ہے، اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے ہی حلق کرانا چاہیں تو آپ کا ریزر وغیرہ، یہ سب چیزیں اپنے اس بیگ میں رکھ لیجئے۔ زیادہ سامان نہیں لینا، زیادہ سامان لیں گے آپ کے پورے سفر میں دقت آئے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ 7 تاریخ کو یہ حج کمیٹی والے معلم کے آدمی آپ کو مینا لے جائیں گے 7 تاریخ کو۔ 7 تاریخ سے پہلے 6 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو آپ کے ہوٹل کا جو کیا بولتے ہیں اسے، ریسیپشن، وہاں نوٹس بورڈ میں لکھا رہتا ہے کہ 7 تاریخ کو مثال کے طور پر عصر کے بعد فلاں کمرے سے لے کر فلاں کمرے تک کے حاجی گراؤنڈ فلور میں آ جاؤ۔ تو آپ کا کمرے کا ٹائمنگ کیا ہے دیکھ لینا، وہ ٹائمنگ کے حساب سے جو بس نمبر لکھا ہے وہ بس میں بیٹھنے کے لیے آپ کو نیچے آ جانا ہے ریسیپشن میں۔ وہاں جو آپ کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، معلم کے آدمی یا خادم الحجاج وغیرہ، وہ سب آپ کو بس میں بٹھا دیں گے۔ آپ کا پاسپورٹ وغیرہ دیکھ کر، آپ کا کور نمبر وغیرہ دیکھ کر، مینا کا پاس دیکھ کر کے آپ کو بس میں بٹھا دیں گے۔ بس میں آپ بیٹھ جائیں گے، آپ مینا جائیں گے۔ 7 تاریخ کو آپ یہاں سے نکل رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کیا کریں، احرام باندھ لیں۔ جس طرح آپ نے بنگلور میں حج ہاؤس میں احرام باندھا تھا غسل کر کے، اسی طرح آپ احرام باندھ لیں گے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے، اور سر سے ٹوپی اتار کر نیت کر لیں گے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے اس حج کو قبول فرما، آسان فرما۔ اس کے بعد کیا کریں گے، 3 مرتبہ مرد حضرات بلند آواز سے لبیک بولیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے 3 مرتبہ لبیک بولیں گے۔ ایک بار لبیک بول لیجئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اپنے ہوٹل سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، اور حرم جا کر بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے دوسرا پوائنٹ کیا، 7 ذی الحجہ کو غسل کریں یا وضو کریں۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا ہے، مینا کو جانے سے پہلے حج کا احرام اپنے ہوٹل سے یا حرم جا کر کے باندھ لیں۔ چوتھا نمبر کیا، ٹوپی پہن کر احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ 5واں نمبر، نماز کے بعد ٹوپی اتار کر حج کی نیت کریں۔ 6واں نمبر،
مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 مرتبہ لبیک پڑھیں۔ نمبر 7، جیسے ہی آپ حج کی نیت کر لیں گے اور تلبیہ بول دیں گے، آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب اس کو چھوڑ دیجئے، ادھر دیکھیے، 7 تاریخ کو معلم کا آدمی بس میں لے جانا شروع کرے گا، عصر سے یا مغرب سے یا عشاء سے شروع کرے گا، پوری رات لے جاتا رہے گا۔ ایک ہوٹل میں 2-2 ہزار آدمی بھی رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوٹل بھی ہیں، کسی میں 500 ہیں، کسی میں 400 ہیں، کسی میں 700 ہیں، سب کو لے جانا ہے تو کسی کا نمبر پہلے آتا ہے، کسی کا دیر میں آتا ہے۔ بہرحال 7 تاریخ کو شام سے لے کر 8 تاریخ کو ظہر تک بھی وہ لاتا ہی رہتا ہے حاجیوں کو۔ تو 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے آپ مینا میں آنے کی کوشش کریں اگر ہو سکے تو، نہیں تو جب بھی وہ معلم کا آدمی آپ کو لے کر آئے آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب ایک اہم مسئلہ سمجھنا ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر مینا کو جانے تک کتنے دن ہوتے ہیں گن لینا۔ 15 دن ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کیا ہو گئے؟ مقیم، یعنی آپ کو 4 رکعت والی فرض نماز کو 4 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ اگر مکہ مکرمہ پہنچنے سے لے کر مینا کو جانے تک یہ جو دن ہیں 15 دن سے کم بن رہے ہیں تو آپ کیا ہو گئے؟ مکہ میں مسافر۔ تو آپ کیا کریں گے؟ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت قصر کر کے پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھیے آخری بات سمجھیے، کیا اگر آپ کو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے 15 دن ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے، یعنی مینا کو جانے سے پہلے 15 دن یہاں پورے ہو رہے ہیں، تو آپ کیا تھے؟ یہاں مقیم تھے۔ 4 رکعت والی فرض نماز اکیلے میں بھی آپ 4 رکعت ہی پڑھ رہے تھے، تو آپ کیا کریں گے؟ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں بھی آپ جب اکیلے نماز پڑھیں گے 4 رکعت والی فرض نماز کو 4 ہی پڑھیں گے۔ اگر مکہ مکرمہ میں آپ کو رہتے ہوئے 15 دن سے کم بن رہے ہیں، 14 دن بن رہے ہیں، 13 دن بن رہے ہیں، 12 دن بن رہے ہیں، تو آپ مکہ میں کیا تھے؟ مسافر تھے۔ تو آپ مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی مسافر رہیں گے۔ 4 رکعت والی فرض نماز جب آپ اکیلے پڑھیں گے تو 2 ہی پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ یاد ہو گیا؟ آپ مینا پہنچ گئے، مینا میں آپ کو کیا کرنا؟ 8 تاریخ ہو گئی، حج کا پہلا دن 8 تاریخ۔ آج آپ کو کیا کرنا؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز، اگلے دن کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں آپ کو اپنے ٹینٹ میں پڑھنا ہے۔ نماز کا ٹائمنگ وغیرہ مکہ سے جب آپ مینا جانے لگیں، مکہ میں کس وقت کون سی نماز کھڑی ہو رہی تھی آپ ایک نوٹ میں لکھ لیں۔ آپ مینا جائیں گے اسی ٹائم کو فالو کر کے اس وقت میں وہ نماز اذان دے کر کے آپ پڑھ لیں۔ ایک جگہ اذان ہو گئی تو کافی ہے، ایک ٹینٹ میں، ہر ٹینٹ میں اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹینٹ کے اندر جو آپ کو بستر دیتے ہیں وہ 2/6 ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ کھانے کا ٹیبل ہے نا، اتنا چھوٹا سو، 2 قدم چوڑا اور 6 قدم لمبا ہوتا ہے، خبر سے بھی تنگ جگہ ہے۔ اسی جگہ میں حاجی صاحب کو آرام کرنا ہے۔ مرد کا ٹینٹ الگ ہوتا ہے، لیڈیز کا ٹینٹ الگ ہوتا ہے۔ وہاں جو ہے اپنے گھر والوں کو جب آپ چھوڑیں گے، عورتوں کو، ان کا ٹینٹ آپ دیکھ لیجئے، نمبر کیا ڈالا ہوا ہے اس کا فوٹو لے لیجئے۔ مینا میں کون سے راستے میں آپ کا ٹینٹ ہے اس راستے کا فوٹو لے لیجئے اور آپ کے ٹینٹ کا نمبر وغیرہ یہ سب لے لیجئے۔ اور مینا میں آپ کیا کریں گے؟ اپنے ٹینٹ میں ہی نماز پڑھیں گے۔ آپ کے ٹینٹ میں جب آپ نماز پڑھیں گے، جو بیڈ ہے اس کو اٹھا کر سائڈ کر کے نماز پڑھیے، کیونکہ جو بیڈ ہوتا ہے وہ اتنا موٹا ہوتا، اس کے اوپر آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سجدہ کرنا چاہیں تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا، وہ اتنا موٹا ہوتا ہے نا، آپ سر رکھیں گے تو وہ بینڈ ہوتا چلا جائے گا۔ زمین کے اوپر پیشانی کا ٹکنا ضروری ہے۔ سجدہ کس کو بولتے ہیں؟ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر ٹیکنے کا نام سجدہ ہے۔ تو یہ جو
बिछाना होता है मीना के अंदर इतना मोटा होता है, उसमें सजदा नहीं होता। अच्छी तरह मसला याद रखिए, पूरा बिछाना उठाकर साइड कर ले, नमाज के वक्त में नमाज पढ़ लीजिए, फिर बिछाना डालकर उसके ऊपर आप बैठ जाइए। तो टेंट के अंदर आप ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज़, असर के वक्त में असर की नमाज़, मगरिब के वक्त में मगरिब की नमाज़, इशा के वक्त में इशा की नमाज़ पढ़ेंगे जमात से। हर टेंट वाले अपनी जमात बना करके आप वहाँ नमाज़ पढ़ लीजिए। वहीं वज़ू खाना सब रहता है, बैतुल खला। और हज के 5 दिन आपको मुअल्लिम का आदमी खाना देगा। टेंट के पास जो ऑफिस है वही जो है लेकर के आएगा, खाना भी देगा, चाय भी देगा, नाश्ता वगैरह सब देगा। इसलिए आपको खाने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप मक्का में होटल में जितने दिन रहे अजीज़िया में, उतने दिन आपको अपना खाना खाना रहता है। लेकिन हज के 5 दिनों में मुअल्लिम का आदमी आपको खाना देगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो अपने बैग में रहेंगे ही, उसके अलावा खाना मुअल्लिम का आदमी देगा। तो 8 तारीख के काम हो गए। नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ने के बाद कोई काम नहीं रहता है, बिल्कुल खाली। ज़ोहर आप पढ़ लिए, अब असर तक आप खाली हैं। क्या करो? 1 घंटा आराम कर लिए खाना खाने के बाद। असर से 1 घंटा पहले उठ गए, मुज़ाकरा कर लिए। वो तिरुपति में रखे थे ना प्रोग्राम, हज का तरीक़ा बोले थे। कैसा बोले? एक बार बोलो, तुम्हें एक बार बोलो, एक को एक मुज़ाकरा। उससे क्या होगा? हज के 5 दिन क्या करना पूरा याद हो जाता है। एक से एक मुज़ाकरा करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। रिहर्सल भी कर लेना, क्या क्या बोलना, कौन सी दुआ पढ़ना, शैतान को कंकर कैसा मानना, जो भी यहाँ सुने हैं वहाँ 8 तारीख को पूरा को एक बार रिवाइज़ कर लेना। इसी तरह जब आप उम्रा से फारिग हो गए मक्के में, हज के लिए और 15 दिन बाकी हैं, तो इन 15 दिनों में भी खूब हज के बारे में सीखना, किताबों में पढ़ना, और जो यहाँ सुन के गए हैं वो सारी बातें दोहराते रहना। करेंगे इंशाअल्लाह। तो मीना के अंदर 8 तारीख को सिर्फ नमाज़ पढ़ने वाला काम है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। 8 तारीख को शाम में बस वाले अरफात ले जाते हैं, शाम से ही शुरू करते हैं। इसलिए आपका बस वाला आपको अरफात ले जाएगा। आप मक्का से मीना आए थे 7 तारीख को शाम में या 8 तारीख को सुबह में। मीना में आप रहे, मीना में आपने फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ ली। अब ईशा के वक्त में मुअल्लिम का आदमी मीना से अरफात ले जाएगा, डायरेक्ट बस में ले जाएगा अरफात। अरफात ले जा करके आपको 8 तारीख को रात में छोड़ेगा। 99% लोगों को वो 8 तारीख को रात में ले जा करके छोड़ देता आपके टेंट के पास। यहाँ जैसा टेंट है वहाँ भी वैसा टेंट है, लेकिन ये परमानेंट टेंट है 5 दिनों के लिए, और ये सिर्फ 1 दिन का टेंट है, टेम्परवरी वाला। उसमें सादा एक हाल रहता है, उसमें कहीं भी बैठ जाओ। और इसमें बाज़ाब्ता आपके लिए सीट फिक्स होती है। जब आप कमरे में जाएंगे, एक कोने की सीट पकड़ लेंगे 5 दिन के लिए, वो कोने की सीट आपकी। समझ में आ गई बात? और यहाँ जो सीट आप पकड़ेंगे वो 1 दिन के लिए आपकी सीट है। बहरहाल, तो 8 तारीख को रात में मुअल्लिम के आदमी आपको अरफात ले जाएंगे, बस में आप चले जाएंगे। यहाँ से अरफात पहुँचेंगे, वहाँ 8 तारीख को रात में आराम कर लेंगे, आराम खूब कर लेंगे। और फजर होगी, सुबह की नमाज़ पढ़ेंगे। सुबह की नमाज के बाद से आप फिर ज़िक्र में लग जाएंगे, ज़िक्र में लग जाएं, तिलावत है, कुछ भी कर लें। उसके बाद आपको हज के बारे में कुछ सीखना सिखाना है, ये कर लें। यहाँ अरफात में आज कौन सी तारीख़ है? सुबह हो गई है ना, 9 तारीख़ है। 9 तारीख़ है अरफात में। यहाँ एक मस्जिद है, मस्जिद नमीरा। बोलिए, होता बोलने का होता मस्जिद निमरा। अक्सर लोग क्या बोलते हैं? मस्जिद निमरा बोलते हैं। मस्जिद निमरा है। अगर मस्जिद निमरा के करीब आपका टेंट है तो मस्जिद निमरा में 9 तारीख को, जो कि अरफा का दिन है, 9 तारीख को इमाम साहब ज़ोहर और असर की नमाज़ एक साथ पढ़ाते हैं। अज़ान होती है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाएंगे, ज़ोहर की नमाज़ सलाम फेर देंगे, फिर फ़ौरन असर की जमात खड़ी हो जाएगी, असर की नमाज़ भी पढ़ लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह मस्जिद नमीरा के अंदर ज़ोहर और असर की नमाज़ एक साथ पढ़ाई थी। अगर आपका टेंट अरफात में मस्जिद नमीरा के करीब है,
تو عرفات کے امام کے پیچھے آپ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کا ٹینٹ دور ہے، یہاں تک آپ آ بھی نہیں سکتے، گرمی بھی بہت، دھوپ بھی ہے اور رش بھی زیادہ رہتا، تو اپنے ٹینٹ میں آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ بعض لوگ کیا کرتی، اپنے ٹینٹ میں بھی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتی ہیں، غلط ہے۔ مسجد نمیرہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے، وہ امام پڑھائے گا تو اس کے پیچھے۔ مسجد نمیرہ میں بھی آپ پہنچے، نماز ہو گئی تھی وہاں، ظہر کی بھی عصر کی بھی، اب آپ وہاں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ مسجد نمیرہ میں اس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، تب ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے، ورنہ اپنے ٹینٹ میں آپ نماز پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ جی مسافر ہے تو 4 رکعت والی ظہر نماز 2 رکعت پڑھیں گے، امام جتنے پڑھائے، امام 4 پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے 4 پڑھ لیجئے۔ مسافر کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے نماز پڑھے گا تو 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 پڑھے گا، اگر وہ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو وہ امام اگر 4 پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے آپ 4 پڑھ لیجیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تابع اس امام کے۔ بہرحال آپ عرفات میں 9 تاریخ کو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز سے فارغ ہو گئے، تو عصر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے تو ظہر سے ہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ خاص کر کے قبول ہوتی ہے۔ فضائل وغیرہ میں نہیں جاتا، اہم چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں بس۔ تو آپ عصر سے لے کر مغرب تک خوب دعا میں لگ جائیں۔ اگر آپ اپنے ٹینٹ میں ہیں تو ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی کتابوں میں سب لکھا رہتا ہے، آپ اسی حساب سے ذکر وغیرہ کر لیجئے۔ ظہر سے لے کر عصر کے درمیان کا وقت ضائع ہونے نہیں دینا ہے، کلمات اور استغفار اور درود شریف ان سب کی کثرت آپ کو کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دودھ پیا ہے، اس لیے آپ کیا کریں، مینا سے جب آپ عرفات جانے لگیں تو مینا میں ہوٹل رہتے ہیں، آپ کے ٹینٹ کے باہر ادھر ادھر دیکھیں گے تو ہوٹل نظر آئیں گے، تو وہاں ہوٹل میں آپ دودھ کا ایک باٹل لے لیجئے عرفات جانے کے لیے۔ عرفات جانے سے پہلے دودھ کا ایک باٹل لے لیجئے، عرفات پہنچنے کے بعد عرفات میں آپ یہ سمجھ کر کے پیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان عرفات میں دودھ نوش فرمایا ہے، اس نیت سے آپ پی لیجئے۔ عرفات میں آپ کو کیا کرنا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا، قبلے کی طرف رخ کر کے۔ جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں، اگر تھک گئے تو پھر بیٹھ کر کے دعا مانگیں، پھر تھوڑی سی طاقت آ گئی تو پھر کھڑے ہو کر کے آپ دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ آج اللہ تعالیٰ اس قدر لوگوں کی بخشش کرتا ہے کہ شیطان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنے لگتا ہے کہ ہائے میری ساری کوشش بیکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما رہا ہے۔ میدان عرفات ایسا میدان ہے جہاں ایک ساتھ 30-40 لاکھ آدمی، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مرد، کوئی عورت، لیکن سب کا لباس ایک ہے، سب کی زبان سے آواز ایک ہے، لبیک اللہم لبیک، سب کا کلمہ ایک ہے، سب کی دعا یہی ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو ایسی مقبول وہ جگہ ہے اور ایسا وہ مقبول دن ہے، اس لیے اس دن میں ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا، عصر سے لے کر مغرب تک خوب دعائیں مانگنا ہے۔ کریں گے؟ تو 9 تاریخ کو عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے خوب دعائیں مانگی، اب مغرب ہو گیا تو آپ کو یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا۔ 9 تاریخ کو عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا تو بھی آپ کو کیا نہیں کرنا، مغرب کی نماز نہیں پڑھنا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے معلم کے ساتھ میں عرفات سے مزدلفہ جانا ہے۔ اگر آپ میٹرو ٹرین سے جانے والے ہیں تو آپ کا معلم کا آدمی آپ کو عرفات سے میٹرو میں بٹھا کر مزدلفہ لا کر کے چھوڑے گا، بٹھائے گا ٹرین میں، چڑھو کر کے۔
لیکن وہ ٹرین میں جانے کے لیے 2 گھنٹے لائن میں لگنا، کھڑے کھڑے پوان دکھ جاتی، 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے ایک سیڑھی کے اوپر پو رکھے ہوتی، 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے ایک سیڑھی کے اوپر آپ پواں رکھے رہتی، بڑا واقعہ۔ اس لیے اکثر حجاج کیا کرتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ چل کر آ جاتے، 6 کلومیٹر ہے، 2 گھنٹے میں آرام سے چل سکتے، کیا مشکل نہیں۔ عرفات سے لے کر مزدلفہ تک راستے میں رائٹ سائڈ بھی باتھ روم ہے، لیفٹ سائڈ بھی باتھ روم ہے، ادھر بھی وضو خانہ ادھر بھی وضو خانہ، راستے میں ادھر ادھر ہریالی ہے، جھاڑ ہے، چھوٹے موٹے ہوٹل ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی مل جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے چلتے ہوئے، لبیک لبیک پڑھتے ہوئے آپ پیدل جا سکتے ہیں۔ آپ کا دوست جو میٹرو ٹرین سے آنے والا ہے وہ رات کے 12 بجے ابھی یہاں میٹرو کے انتظار میں ہے، اور آپ یہاں رات کے 10 بجے مزدلفہ پہنچ چکے ہیں پیدل۔ تو 2 چاکاں کی گاڑی بہت فاسٹ ہے، یہ جو میٹرو ٹرین ہے اس کے انتظار میں آدمی تھک جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ 6 کلومیٹر چل سکتے ہوں، کنٹینیو چلنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ غروب کے بعد یہاں سے نکلو اور اتنے گھنٹے میں یہاں پہنچ جاؤ، ایسا کچھ نہیں۔ رات بھر کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں، 2 بجے 3 بجے 4 بجے کے اندر بھی آپ پہنچ جاؤ، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ 4 بجے وہاں پہنچنے کے بعد آپ مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، سمجھ میں آ گئی بات۔ حاجی صاحب صبح سے پہلے یعنی تہجد سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے مزدلفہ پہنچے گا تو وہاں مغرب اور عشاء کی نماز قضا نہیں ہوگی، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت ابھی بھی باقی ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے 6 کلومیٹر چلنے کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ چل سکتے ہیں۔ حاجی صاحب وہاں بڈھے ہو گئے تو جوان ہو جاتے، چل تو میں، اس واسطے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چل کر آنے کی پوری کوشش کیجیے۔ بہرحال اگر آپ کو عذر ہے، آپ چل نہیں سکتے، اتنی ہمت نہیں، بہت زیادہ ضعیف ہیں یا بیمار ہیں، تو آپ میٹرو سے ہی آ جائیے، عرفات سے آپ میٹرو میں بیٹھ جائیے۔ البتہ میٹرو میں ٹرین میں چڑھنے کے لیے سیڑھیوں پر ادھر ادھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا۔ بس کا انتظام بھی ہے، بس آپ کو آرس سے بھی ہلو چلتی ہے۔ واچ میں تمہیں ٹائم دیکھو، 7 ساڑھے 7 کو دیکھو، 7 بجے تمہیں کھڑکی کے بازو کوسا چتے کا پیپر دیکھے تھے کہ 7:30 کو واچ پیپر دستا ہے، جب کو کیا ایک قدم بھی بس آگے نہیں بڑھی، اس قدر رش رہتا ہے۔ تو سب سے بہتر کیا، پیدل جانا، سب سے بہتر کیا ہے، پیدل جانا ہے۔ بس میں اور میٹرو میں بڑی پریشانی ہے۔ ہاں آپ انتہائی معذور ہیں، چل بالکل نہیں سکتے، تب مجبوری میں آپ بس میں جائیں یا پھر میٹرو میں جائیں۔ معلم کا آدمی آپ کو یا تو بس میں لے جائے گا یا میٹرو سے لے جائے گا۔ عرفات میں جو آپ کا ٹینٹ نمبر ہوگا، مان لیجئے عرفات میں آپ کا ٹینٹ نمبر ہے 112، تو عرفات میں مغرب کے وقت ایسا لکڑی پکڑ لیتا انہیں، کون، معلم کا آدمی، ایسا ایک اٹا رہتا، اس کے اوپر لکھو رہتا 112 کا، تو کیا یہ نمبر والے پورے پیچھے آ جاؤ گھر کو۔ میٹرو ٹرین کو چڑھنے کے واسطے یہ ٹینٹ والے سب بھی اس کے وہ لکڑی کہاں دستی رہتی، اس کے پیچھے جاتے رہنا۔ انہیں چلاڑے ایک جاتا ہے، 1 کلومیٹر چلاڑے جا کو پھر اوپر چڑھا کو ٹرین میں بٹھاتا ہے۔ یہ پورا راستہ 1 کلومیٹر سڑیاں چڑھنا اترنا، لیکن 2-3 گھنٹے لگ جاتی اس میں۔ عرفات میں آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، 5 منٹ میں مزدلفہ چھوڑالتا انہیں، 5 یا 10 منٹ میں میٹرو ٹرین آپ کو مزدلفہ چھوڑ دیتی ہے۔ میٹرو ٹرین سے جانے والے ایک بات کا خیال رکھیں، عرفات سے چڑھ کر آپ مزدلفہ میٹرو ٹرین سے اتریں گے تو میٹرو اسٹیشن سے تھوڑا باہر چلے جانا۔ اگر مزدلفہ میں آپ میٹرو اسٹیشن کے قریب میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی صبح نہیں ہوئی، وہاں کے پولیس والے کیا کرتی، یلا حاج یمش یمش، یلا مینا، وہ بٹھا دیتا آپ کو، جاؤ مینا چلے جاؤ، شیطان کو کنکر ماننا ہے اگلے دن، وہ بھیج دیتا۔ حالانکہ مزدلفہ میں آپ کو کب رہنا، 10 تاریخ کو صبح کی نماز کے بعد وہاں رہنا آپ ذرا خود، نہیں تو واجب آپ کا چھوٹ جاتا ہے۔ 10 تاریخ کو صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا، اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں رکنا، یہ ضروری ہے، ورنہ آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا۔
اس لیے آپ 9 تاریخ کو عرفات سے اگر میٹرو سے جا رہے ہیں اور یہاں میٹرو اسٹیشن پر اترے تو یہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ جاؤ، مین روڈ میں ادھر ادھر جا کو بیٹھ جاؤ، اسٹیشن کے قریب نہیں رہنا۔ اسٹیشن کے قریب رہے تو پولیس والا آپ کو بٹھا دے گا ٹرین میں کہ حاجی صاحب مسافر ہیں، یہاں سے مینا جانا چاہتے ہیں، آؤ میں بٹھا دوں، اور وہ بٹھا ڈالتا، پہلے بٹھا ڈالتا انہیں۔ ایسے واقعات بہت پیش آئے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ اب آپ 9 تاریخ کو عرفات سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر غروب کے وقت مزدلفہ کے لیے نکل گئے اور مزدلفہ میں پہنچ گئے۔ یہ راستے بھر میں آپ بلہ قدمیاں کو دیکھیں گے، اتنے لمبے داڑھی والے بھی رہتی، جماعتاں بنا کو نماز پڑھتے رہتی۔ اب تمہیں راستے میں چلنے جاتے رہتی، ہاں انہوں نماز پڑھتے ہی نا، تم نہ کون تو حاجی صاحب ہیں بولتی، چلو وضو خانہ بھی ہے، ہاں مغرب پڑھ لو۔ کہتا 8:30 ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، ابھی تک مغرب پڑھے نہیں۔ بعض لوگ آپ کو بولتے ہیں راستے میں چلتے چلتے، کسی کی بات نہیں سننا۔ عرفات سے لے کر مزدلفہ تک راستے میں کتنا بھی بڑا فرشتہ جماعت بنا کو نماز پڑھاتا رہندے، نہیں پڑھنا نماز، سیدھا آپ کو مزدلفہ جانا ہے۔ راستے میں کہیں بھی آپ کی مغرب کی نماز نہیں ہے، قبول نہیں ہوتی، آپ کو کام پڑھنا مزدلفہ میں پڑھنا۔ جب آپ مزدلفہ میں جائیں گے، مزدلفہ کے قریب جائیں گے، پورا آدمی لمبا سوجا کو ہدی، آپ کیا سمجھتے مزدلفہ آ گیا ہے سمجھتے؟ نہیں، ابھی مزدلفہ آیا نہیں۔ مزدلفہ کب آتا؟ جب کہ آپ کو بورڈ نظر آئے، انٹری بورڈ وہاں لکھو رہتا مزدلفہ سٹارٹس ہیئر، مزدلفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ بورڈ جب تک آپ کو نظر نہیں آتا چلتے رہنا۔ ادھر رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں سوگنس والے کو نا تھک جا کو پڑ گئے ہیں سو، اب ذر خود کٹ کو جا کو پھر اندر جاتی ہوں نا، اس واسطے تمہیں کہاں تو ہم بچھانا ڈالیں گے نہیں۔ مزدلفہ کے اندر وہ بورڈ کے اندر چلے جانا۔ اندر جانے کے بعد آپ کو بہت بھیڑ نظر آئے گی، حاجی صاحب سمجھیں گے بڑا رش ہے بھائی، اب اندر جا سکتے ہیں، کام بھی جگہ نہیں ہے، اندر جگہ نہ ہو کو انہوں سب بھی ہاں سوگی سو سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ انہوں یہ 6 کلومیٹر چل کو آئے نا، وہ تھک جا کو انہوں خالی باؤنڈری انگل کو کونے پڑ گئی سو، ادھر تمہیں اندر اور 1 کلومیٹر چلنے گئے تو پورا میدان خالی ہے، پورا میدان خالی ہے۔ مسجدہ میں لاسٹ میں آتی دیکھو ذرا نمازاں اندر فل ہے اور کو کونے میں بیٹھ جاتی، حالانکہ اندر پہلی صفوں میں جگہ خالی ہے۔ ایسے ہی مزدلفہ میں اندر مسجد مشعر حرام کے پاس بہت جگہ پڑی رہتی، خالی بالکل۔ اس لیے آپ بھیڑ کو نہ دیکھیں، اپنے عورتوں کو پکڑ کر چلتے رہیں، انشاءاللہ آپ مزدلفہ میں ایسی جگہ پہنچیں گے پورا میدان خالی رہتا۔ وہاں جا کر آپ کسی مناسب جگہ بچھانا ڈالیے، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، پھر وضو کر کے آئیے۔ اب آپ مغرب کی اذان دیں گے، قبلے کی طرف رخ کر کے مغرب کی اذان دیں گے، اس کے بعد اقامت بولیں گے اور جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ آپ نے سلام پھیرا مغرب کی نماز کا، اس کے بعد عشاء کی نماز بغیر اقامت کے پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت، پھر عشاء کی وتر نماز پڑھ لیں گے۔ تو حاجی صاحب عرفات سے مزدلفہ رات میں جس وقت پہنچے گا وہی اس کا مغرب کا وقت ہے، کوئی وقت فکس نہیں، اس لیے آپ کو راستے میں کہیں نماز نہیں پڑھنا۔ تو 9 تاریخ کو غروب کے بعد آپ نکلے اور مزدلفہ پہنچ گئے، اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ایک ساتھ پڑھ لی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا؟ 70 کنکری چن لینا، کہتے ہیں 70 کنکری چننا، سو بڑے بڑے گنڈا نہیں، شیطان گھمانے کے واسطے کنکری۔ وہ کابل کا چنا آتا، دیکھو کابلی چنا اتنا موٹا رہتا، وہ ایسا چنے ایسا کنکر آپ کو چن لینا۔ کہاں چننا ہے؟ مزدلفہ میں سڑک کے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہاڑ ہے، پہاڑ میں مل جاتے ہیں۔ ویسے آج کل حکومت خود سے لا کر کے وہاں کنکر ڈال کے جا رہی ہے، حکومت والے لوگ ڈال کے جاتے ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو 70 کنکر آپ چن لیجئے اور وہاں وضو خانے کے پاس پانی سے صاف کر کے ایسے باٹل میں ڈال لیجئے 70 کنکر، یا آپ کے پاس کوئی تھیلی ہے، کپڑے کی تھیلی، پلاسٹک کے نہیں، پلاسٹک کوراں پھڑیا تھی، ہاں ڈالنے اسٹمپو 70 ہتی، مینا پہنچے تک 50 ہو گئے ہتی، وہ
20 कवर फट जाको चल गए थे। फिर वहाँ परेशान हुआ थी, मीना पहुँचने के बाद 2 कंकरे है दो। हाँ जी साहब 2 कंकरे सब भी पैसे मंगे तो वहाँ कंकरे मंग लेना पड़ता। तो बेहतर क्या है, ऐसे बाटल में डाल लीजिए 70 कंकर, या फिर कपड़े की थैली है तो उसमें आप 70 कंकर डाल लीजिए। साफ़ कर लिया 70 कंकर, थैली में डाल लिया, अब वहाँ आप रात आराम कर लीजिए। इस रात के बारे में बड़ी फजीलत आई है। कौन सी रात है ये? 9 तारीख को रात है। 9 तारीख की ये जो रात है मुज़दलिफ़ा वाली, बड़ी फजीलत वाली है। इसलिए इस रात में हो सके तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज़ 2 रकात या 4 रकात पढ़ ले और दुआ मांगे। फिर जब फ़जर का वक्त होगा, फ़जर की अज़ान दे करके आप फ़जर की सुन्नत पढ़ लें और सुन्नत के बाद फ़र्ज़ पढ़ लें जमात के साथ। फ़जर की फ़र्ज़ नमाज हो जाने के बाद आप वहाँ बैठ करके खूब दुआ करें, खूब दुआएं मांगे। मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक, सनराइज़ सूरज निकलने तक आपको दुआ में लगना है। इतनी देर तक आप नहीं कर सकते तो उससे 5-10 मिनट पहले तक भी आप दुआ कर सकते हैं। ये असल वक्त है मुज़दलिफ़ा का, असल वुकूफ़ का वक्त ये है। फ़जर की फ़र्ज़ नमाज हो जाने के बाद सूरज निकलने तक आपको मुज़दलिफ़ा में रहना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़जर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेने के फ़ौरन बाद मुज़दलिफ़ा से मीना को चले जाते हैं। पूरा मैदान खाली हो जाने दे, तुम्हें जाओ न को, वहाँ बैठे रहो अपने औरतों के साथ, वहीं बैठे रहो, दुआ करते रहो, अल्लाह से दुआ मांगते रहो। फ़जर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने तक, सनराइज़ तक खूब दुआ में लग जाए। उसके बाद आप मुज़दलिफ़ा से निकले, मीना की तरफ पैदल जाएं। अगर मेट्रो स्टेशन करीब है तो मेट्रो से भी आप मुज़दलिफ़ा से मीना जा सकते हैं। मीना जाकर आप अपने होटल पर, अपने कमरे तक भी जा सकते हैं, टेंट तक भी जा सकते हैं। लेकिन टेंट तक जाएंगे, फिर वहाँ से निकल कर आप बड़े शैतान को कंकर मारने जाएंगे, इसमें लंबा वक्त लग जाएगा। इसलिए आप मीना पहुँचने के बाद वहीं से आप बड़े शैतान को कंकर मारने के लिए आ जाइएगा। तो 10 तारीख को मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ पढ़े और उसके बाद दुआ में लग गए सूरज निकलने तक, और वहाँ से अब आप मीना जा रहे हैं। 10 तारीख को जाते जाते मीना पहुँच गए। अब यहाँ से आपको बड़े शैतान को कंकर मारने जाना है। 10 तारीख को करने वाले काम कितने? 4। नंबर 1 बड़े शैतान को कंकर मारना, नंबर 2 कुर्बानी करना, नंबर 3 हलक करा लेना, और नंबर 4 तवाफ़े ज़ियारत करना। चौथा काम क्या? तवाफ़े ज़ियारत। आप 10 तारीख को मीना पहुंच गए। उसके बाद मीना के बाद ये जमरात है। ये सब भी क्या? बेंगलुरु के एक बड़े मौलाना हैं, बहुत बड़े मौलाना, उनके साथ मैं बैठा था। ये शैताना को कंकर मार को ज़रा आगे जाको होटल के पास बैठा था। हज़रत के पास फ़ोन आया। कहाँ से फ़ोन आया? मीना से फ़ोन आया। बेंगलुरु वाला फ़ोन कर को हज़रत को पूछता है, सो हज़रत मैं मीना तक पहुँच गया हूँ, वो यमराज कहाँ है? सो क्या बोलो? जमरात को क्या बोलता है? यमराज। तो नामा अच्छा याद रख लेना। क्या नाम उसका? जमरात। 10 तारीख को सिर्फ बड़े शैतान को कंकर मारना। ये क्या है? छोटा शैतान। ये बीच वाला, ये बड़ा। मीना से मक्का जाते हुए सबसे पहले छोटा शैतान आता, फिर बीच वाला, फिर बड़ा वाला। इसका नाम जमरे ऊला, इसका नाम जमरे उस्ता, इसका नाम जमरे आकाबा। तो मीना से जाते हुए 3 शैतान आती। मस्जिद खैफ के पास ये पहला शैतान है, और थोड़ा आगे चलकर दूसरा है, और थोड़ा आगे चलकर तीसरा है। ये जो तीसरा है इन्हें बड़ा शैतान। तो 10 तारीख को शुरू के 2 शैतानों को कंकर नहीं मारना, सिर्फ आखिर वाले को कंकर मारना है। कितने कंकर मारना है? 7 कंकर मारना। शैतान को कंकर मारते हुए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो कंकरियाँ हैं उनमें से आप 7 कंकर ले लें या 10 ले लें। बाज़ मरतबा मारते हुए गिर जाते हैं।
آپ کنکری ہاتھ میں لے لیے 7 کنکر، یہ ہاتھ میں 6 ہیں، یہ ہاتھ میں 1 ہے. آپ مینا سے جمرات کے پاس پہنچے، آپ کے سامنے کیا رہنا؟ جمرات، وہ جمرہ عقبہ، بڑا شیطان. رائٹ سائڈ میں کیا ہے؟ مینا ہے. لیفٹ سائڈ میں کیا ہے؟ مکہ ہے. ایسے کھڑے ہونا. یہاں کیسے کھڑے ہونا؟ آپ کے رائٹ سائڈ میں مینا رہتا، آپ کے لیفٹ سائڈ میں کعبۃ اللہ رہتا، سامنے شیطان رہتا. یہ 2 انگلی، انگوٹھی، یہ پوائنٹر فنگر اور ایک تھمب، یہ 2 انگلی سے وہ کنکر پکڑنا، کنکر پکڑ کر کے ایسے مارنا ہے دعا پڑھتے ہوئے. بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن. یہ دعا پڑھتے ہوئے شیطان کو مانگنا ہے. شیطان کو بھگانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے میں اس شیطان کو کنکر مار رہا ہوں. یہ اس دعا کا خلاصہ ہے. اگر دعا نہیں آتی تو اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ٹائم ہے تو آپ دعائیں ضرور یاد کر لیں. تو ایک مرتبہ میں ایک ہی کنکر مارنا. بلہ کے حاجی صاحبان کو غصہ آیا تھا، پورے 7 کنکر لے کو غیرہ اچھن تل ڈالتی، دیکھو ویسا ڈالا تھی ایک ساتھ ہول سیل میں مارا لگنا اسے گھر کو. ویسا نہیں کرنا، ایک ایک کنکر ایک بار اٹھا کو مارنا. بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن. بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن. پوری توجہ کے ساتھ. وہ ہپنوٹائز کرتی ہیں، دیکھو سائیکالوجی والے، ان کا پورا میجک کس میں رہتا سو؟ توجہ میں، کانسنٹریشن میں رہتا سو. ہمیں بھی کیا کرنا؟ شیطان میرے سامنے حقیقت میں ہے اگر کو اس تصور کے ساتھ اسے ماریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر شیطان کو وہ مار کا اثر رہتا ہے اور آپ کے پیچھے زیادہ نہیں پڑتا. پوری توجہ کے ساتھ اس کو مارنا ہے. 7 کنکر، ہر کنکر الگ الگ بار مارنا. یہ چوڑا جو ہے یہ باؤنڈری ہے، یہ خالی یہ شیطان کا پلر. تو شیطان کو لگ کر اندر گرنا ضروری نہیں ہے، وہ باؤنڈری کے اندر اگر آپ کا کنکر گر گیا تو بھی کافی ہے. تو 10 تاریخ کو آپ مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک وہیں رک کر دعا کر کے نکلے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ بڑے شیطان کو 7 کنکر مارے. اس کے بعد یہاں سے آپ نکلیں گے، یہاں لیفٹ میں آنا ہے. بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد تقریباً آدھا کلومیٹر چل کر کے آئیں گے. لیفٹ میں آئیں گے تو ایک سرنگ ہے، سرنگ. اس سرنگ میں گھسیں گے تو آپ یہاں آ جائیں گے باب السلام. تقریباً 5 کلومیٹر کا رستہ ہے. اگر آپ بس سے آئیں گے تو 12 کلومیٹر کا رستہ ہے اور 100 ریال لیتا. 100 ریال کا تو کتنا؟ 2500 روپیہ. 5 کلومیٹر کو کتنا لیا؟ 2500 روپیہ لیتا ہے بس والا. جمرات سے حرم آنے کے لیے بس والا 100 ریال لیتا ہے. 100 ریال گئے جان دے لو، کیا بھی ٹینشن نہیں. لیکن بس میں بیٹھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ کیا کرتا ہے، جمرات کے بعد سے آپ کو بس پکڑنے آدھا کلومیٹر چلنا پڑتا، وہاں سے وہ بٹھا کر کے لے کر آتا ہے. حرم سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے چھوڑ ڈالتا بس والا یا ٹیکسی والا. کیا بولتا؟ ہاں ہجوم ہجوم ہجوم، بہت بھیڑ ہے وہاں، رش ہے، حاجی اترو اترو بولتا، انزل انزل. اس لیے بس میں کار میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جو لوگ معذور ہیں، مجبور ہیں، وہ بس میں کار میں آ جائیں، ورنہ سب سے آسان راستہ کیا؟ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد ایک آدھا کلومیٹر چلیں گے، لیفٹ سے ایک سرنگ ہے، وہ سرنگ میں گھس کر کے آپ سیدھا چل کر کے آئیں گے، یہاں پہنچ جائیں گے باب السلام. یہاں ایک سرنگ آتا، وہ سرنگ سے یہاں نکلیں گے. وہ پورے راستے میں ہوٹلز ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے اور پنکھے وغیرہ ہیں. کوئی دقت والی بات آپ کو پیش نہیں آئے گی. صرف حاجیوں کے لیے وہ بنایا گیا ہے. حج کے 5 دنوں میں وہ سرنگ کھلتا سو خالی. حج کے 5 دنوں میں وہ سرنگ کھلتا ہے. 10 تاریخ کو پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ بڑے شیطان کو کنکر مارا. یہاں سے حرم جانے کا راستہ آپ کو میں نے بتا دیا. دوسرا کام کیا ہے؟ 10 تاریخ کو قربانی کرنا. بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد قربانی کرنا ہے. اگر آپ خود سے قربانی کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی آدمی کر رہا ہے، اس کو بول دیجئے کہ بھائی میں نے شیطان کو کنکر مار دیا ہے، میری طرف سے حج کی قربانی کر.
وہ قربانی کرے گا یا ٹائم بولے گا کہ آپ کی قربانی مثال کے طور پر 2:30 بجے ہو جائے گی، تو 2:30 بجے کے بعد آپ کو کیا کرنا، حلق کرا لینا۔ اس کے بعد احرام آپ کے اوپر سے اتر گیا، پھر آپ سول ڈریس پہن سکتے ہیں، نہا دھو کر یا بغیر نہائے بھی سول ڈریس آپ پہن کر پھر آپ طواف زیارت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوگی آپ حلق نہیں کرا سکتے اور احرام آپ نہیں کھول سکتے۔ 10 تاریخ کو شیطان کو کنکر مارنے کے بعد قربانی ہوگی، اس کے بعد آپ حلق کرائیں گے، اس کے بعد احرام اتاریں گے اور سول ڈریس پہنیں گے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ 10 تاریخ کو شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آپ کے پاس جو حج کا کوپن ہے نا، قربانی کا کوپن، اس میں ٹائمنگ لکھا رہتا ہے۔ قربانی کا جو کوپن ہے، مان لیجئے یہ قربانی کا کوپن ہے، اس میں ٹائم لکھا رہتا ہے، آپ کا کور نمبر، آپ کی قربانی 10 تاریخ کو کتنے بجے تک ہو جائے گی۔ مان لیجئے اس میں لکھا ہے 1:30 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، تو احتیاطاً اور 1-2 گھنٹے کے بعد آپ حلق کرا کر احرام اتار سکتے ہیں۔ اور ایک کام بھی کر سکتے ہیں، موبائل کے اندر بار کوڈ سکینر اپلیکیشن آتا، وہ اپلیکیشن ہینڈ ڈاؤن لوڈ کر لو۔ وہاں 10 تاریخ کو کیا کرنا، بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد اسے سکین کرنا، بار کوڈ کو سکین کرے تو اس میں لکھا ہوا آتا، میسیج دکھاتا ہو، یور قربانی از ایگزیکیوٹیڈ، آپ کی قربانی ہو چکی ہے، آر ناٹ ایگزیکیوٹیڈ، یا ابھی قربانی آپ کی نہیں ہوئی ہے۔ وہ میسیج اس میں لکھ کر کے آتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ حلق کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ احرام اتار سکتے ہیں۔ اتنی بات یاد رہے گی؟ تو 10 تاریخ کو پہلا کام کیا، بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق، اس کے بعد احرام اتار کر کے آپ غسل کر کے نیا جوڑا پہن سکتے ہیں، یعنی سول ڈریس، یا غسل کیے بغیر صرف وضو سے بھی پہن سکتے ہیں، یا بغیر وضو کے بھی آپ سول ڈریس پہن سکتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا، طواف کرنے جانا۔ اگر 10 تاریخ کو آپ کے پاس ٹائم ہے اور تھکان بھی نہیں ہے، آپ طواف زیارت کرنے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے۔ جانے کا راستہ میں نے آپ کو بتا دیا، پیدل جانے کا راستہ، یہاں سے نکل کر لیفٹ میں آئیں گے، سرنگ ہے، سرنگ سے چلتے چلتے آئیں گے تو باب السلام تک وہ سرنگ آتا ہے، انتہائی شاندار راستہ ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ آ کر کے آپ طواف زیارت کر لیجئے۔ طواف زیارت کیسے کرنا، گرین لائٹ کے پاس پہنچ گئے، گرین لائٹ سے پہلے، یہ گرین لائٹ ہے، اس سے پہلے نیت کر لیے، اے اللہ میں طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں، میرے اس طواف کو قبول فرما، آسان فرما۔ نیت کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف منہ کر لیے اور دونوں ہاتھ اٹھائے، بسم اللہ اللہ اکبر، چھوڑ دیا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا، پھر آپ رائٹ سائڈ میں گرین لائٹ ہے، لیفٹ سائڈ میں حجر اسود، طواف شروع کر دیں گے اور ہر چکر میں ایک بوسہ دیں گے، تو اس طرح 8 بوسے ہو جائیں گے آپ کے طواف میں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف، یہ مقام ابراہیم کے پیچھے یا ادھر ادھر پڑھ لیں گے جہاں بھی جگہ ملے، اس کے بعد زمزم پی کر سعی کرنے کے لیے چلے جائیں گے، پھر سعی کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ سمجھ میں آ گئی یہاں تک کی بات؟ اس کے بعد طواف زیارت کمپلیٹ کرنے کے بعد مکہ میں آپ کو نہیں رہنا ہے، مکہ میں آپ کو نہیں رہنا، آپ کو پھر واپس پیدل یا کار میں یہاں جمرات تک لا کے چھوڑتا ہے، پھر وہاں سے چل کر کے مینا میں جہاں آپ کا ٹینٹ ہے وہاں جا کر وہاں آپ کو رات میں آرام کرنا ہے، اگر رات ہے تو، کیونکہ آپ صبح سے یہاں سے نکلے، شیطان کو کنکر مارے، پھر نہا دھو کر کے سول ڈریس پہن کر یہاں آئے، طواف کیا، سعی کیا، اس میں رات کے 12 بج گئے، 2 بھی بج سکتے ہیں، تب بھی آپ کو مسجد حرام میں آرام نہیں کرنا، تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں لیکن سونا نہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں سے چل کر مینا میں آ کر یہیں آپ کو آرام کرنا ہے۔ مینا میں آئے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیے، یا فجر سے پہلے مینا پہنچ گئے تو یہاں آرام کر کے 11 تاریخ کو صبح کی نماز یہاں پڑھیں گے۔ اب 11 تاریخ کو کرنے والا کام کیا ہے، صرف ایک کام، کیا؟ تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مارنا۔ کب؟ زوال کے بعد۔ زوال کا تو کیا، تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد، اس سے پہلے شیطان کو کنکر نہیں مار سکتے۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد کنکر مارنے کے لیے جانا ہے۔ کتنے کنکر؟ 7 7 7، یعنی 21 کنکر،
یا اس سے کچھ زیادہ اپنے ساتھ رکھ لیں. زوال کے بعد اپنے ٹینٹ سے نکلیں. پہلے چھوٹے شیطان کو، سامنے شیطان ہے، رائٹ سائڈ میں مینا ہے، لیفٹ سائڈ میں کعبۃ اللہ ہے، مکہ ہے. ایک ہاتھ میں ایک کنکر لے کر ماریں گے، 7 کنکر اس طرح دعا پڑھتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن. پہلے شیطان کو کنکر مارا 7، پھر دوسرے کو کنکر مارنے گئے، پھر تیسرے کو کنکر مارنے گئے. یہاں دیکھنے بہت نزدیک نزدیک ہیں، لیکن وہاں پہلے شیطان سے دوسرے شیطان تک تقریباً آدھا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ پورا آپ کو پیدل چل کر کے جانا ہے. یا میٹرو بھی ہے، مینا سے جمرات تک میٹرو بھی چلتا ہے، میٹرو سے بھی آپ جا سکتے ہیں جب کہ آپ کے پاس میٹرو کا پاس ہو. تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد آپ واپس مینا آ کر وہاں آرام کر لیجئے. جمرات کو جو 7 کنکر مارتے ہیں اس کا چارٹ ادھر ہے. یہ دیکھیے 10 تاریخ کو انٹو مارک ہے، یہاں بھی 10 تاریخ کو انٹو ہے. مطلب کیا؟ 10 تاریخ کو چھوٹے شیطان کو نہیں مارنا، بیچ والے شیطان کو نہیں مارنا. 10 تاریخ کو بڑے شیطان کے سامنے 7 کنکر ہے. 11 تاریخ کو دیکھیے یہاں 7 کنکر ہے، یہاں بھی 11 کو 7 ہے، 11 کو 7 ہے، پھر 12 کو 7، 12 کو 7، 12 کو 7، 13 کو 7، 13 کو 7، 13 کو 7. تو یہ سمجھ گئے آپ. اور دوسری بات کیا، 10 تاریخ کو چھوٹے شیطان کو نہیں، بیچ والے کو نہیں. 11 تاریخ کو جب چھوٹے شیطان کو کنکر مارتی، کنکر مارنے کے بعد تھوڑا سائیڈ آ جا کو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا. بیچ والے شیطان کو 11 تاریخ کو 7 کنکر مارتی تو سائیڈ آنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا ہے. یہ بڑے شیطان کو 11 تاریخ کو بھی مارتی، 10 کو بھی مارتی کنکر. اس میں شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا کرنے کا حکم نہیں ہے. دعا کرنا سو کب؟ چھوٹے اور بیچ والے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا کرنا ہے. یاد رہے گی اتنی بات. اگر آپ نے 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو کنکر مارا، اس کے بعد قربانی بھی کر لیا، حلق بھی کر لیا، احرام بھی نکال دیا، سول ڈریس بھی پہن لیا ہے، لیکن طواف نہیں کیا، آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تھا، 10 تاریخ کو تھک گئے تھے، تو آج 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکر مارنے کے بعد آپ طواف زیارت کرنے کے لیے آ جائیے. طواف زیارت کر لیجئے، سعی کر لیجئے، پھر واپس مینا آ کر 11 تاریخ کو آرام کر لیجئے. وہی نمازیں وغیرہ پڑھ لیجئے، ٹینٹ والا کھانا دے گا، کھانا کھا لیجئے. پھر 12 تاریخ آئے گی. 12 تاریخ کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مارنے کے لیے جانا ہے. تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مار لیے. کنکر مارنے کے بعد اگر آپ نے طواف زیارت کر لیا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا ہے تو آج کتنی تاریخ ہے؟ 12 تاریخ ہے. آج غروب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کرنا ضروری ہے. آج غروب آفتاب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کرنا ضروری ہے. اس لیے آج غروب آفتاب تک آپ طواف زیارت اور سعی کو مکمل کر لیں. طواف زیارت اور سعی آپ نے کر لی، آج 12 تاریخ ہے تو آپ مکہ میں اپنے ہوٹل جا سکتے ہیں، اجازت ہے. آپ کا حج ہو گیا. آپ حاجی صاحب آپ سب کیا ہے آج حاجی ہو گئے. تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد آپ حاجی ہو گئے. لیکن افضل کیا ہے؟ 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد بھی واپس مینا آ کر رات میں وہاں رک کر کے 13 تاریخ کو پھر زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا افضل ہے، سنت ہے. اب یہاں سے تروپتی سے 3 لاکھ روپیہ آپ نے خرچ کیا، پوری زندگی پیسہ جمع کیا حج کرنے کے لیے، حج کر لیا، 5 دن آپ یہیں رہے، ایک اور رات رک گئے تو کیا ہو جاتا؟ ایک اور رات اگر رک گئے اور 13 تاریخ کو بھی رمی کر لیا، شیطان کو کنکر مارنے والا عمل آپ نے کر لیا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ یہاں پہنچ کر کون سی ڈیوٹی آپ کو مجھے کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس لیے
12 तारीख को तीनों शैतानों को कंकर मारने के बाद भी आप क्या करें, वहाँ 12 तारीख को रात में आराम करके 13 तारीख को ज़वाल के बाद कंकर मारने जाएं। 13 तारीख को बाज़ उलमा फरमाते हैं, बल्कि अक्सर उलमा फरमाते हैं कि इशराक के बाद भी कंकर मारना जायज़ है। 13 तारीख को इशराक के बाद भी कंकर मारना जायज़ है, जबकि भीड़ ज़्यादा हो। ज़वाल के बाद बहुत भीड़ रहती है, अभी जाकर मार के आ जाते हैं, ठीक है, जायज़ है, वरना अफजल क्या, ज़वाल के बाद मारना ही अफजल है। समझ में आ गया है? ये 5 दिन आपको समझ में आ गए। 8, 9, 10, 11, 12 और 13वें दिन सिर्फ रमी है। ये पूरे के पूरे 5 दिन समझ में आ गए। अब एक बार सुन लीजिए 2 मिनट के अंदर। 7 तारीख को आपको बस वाला मक्का से मीना ले जाएगा, तो 7 तारीख को होटल से या अपने कमरे या हरम से एहराम बांधकर नियत बोलकर 3 मरतबा लब्बैक पढ़ करके आप बस वाले के साथ चले जाएंगे मीना। 8 तारीख को आप मीना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ेंगे। फिर 8 तारीख को रात में आपको बस वाला मीना से अरफात ले जाएगा। अरफात में आप 8 तारीख को रात में आराम कर लेंगे। 9 तारीख को फ़जर पढ़ेंगे। ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त में, असर को असर के वक्त में अपने टेंट में पढ़ेंगे। अगर मस्जिद निमरा करीब है तो वहाँ ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लेंगे। और उसके बाद से लेकर गुरूब तक आप 9 तारीख को दुआ करेंगे। 9 तारीख को गुरूब का वक्त हो गया तो मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर बस से या मेट्रो ट्रेन से या पैदल चलकर आप मुज़दलिफ़ा आएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद आप मगरिब की अज़ान बोलकर, मगरिब की इकामत बोलकर, अज़ान भी बोलना फिर जमात की इकामत भी बोलना, बोल करके आप जमात के साथ पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ें, फिर फ़ौरन इशा की नमाज़ पढ़ें। उसके बाद मगरिब की सुन्नत, इशा की सुन्नत, फिर वितर नमाज। फिर थोड़ी देर आराम करके आप 70 कंकर चुन करके साफ़ करके अपने साथ में रख लें। रात यहाँ आराम कर लें। फिर अगला दिन होगा, 10 तारीख होगी। 10 तारीख को फ़जर की नमाज़ यहाँ मुज़दलिफ़ा में पढ़ें और फ़जर की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक दुआ में लग जाएं। फिर यहाँ से आप 10 तारीख को बड़े शैतान को कंकर मारने चले जाएं। बड़े शैतान को 10 तारीख को कंकर मारा। कंकर मारने के बाद आप कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी हो जाने के बाद हलक करेंगे। हलक के बाद एहराम उतारेंगे। एहराम के बाद आप सिविल ड्रेस में ही तवाफ़ ज़ियारत करने चले जाएंगे। तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही आपने कर लिया, फिर वापस मीना में 10 तारीख को रात में आराम कर लेंगे। फिर 11 तारीख आएगी, तीनों शैतानों को साथ कंकर मारेंगे। अगर आपने 10 तारीख को तवाफ़ ज़ियारत और सही नहीं किया था तो आज 11 तारीख को जाकर तवाफ़ ज़ियारत और सही करके वापस आ जाएं और फिर रात भर यहाँ आराम कर लें। अगला दिन होगा, 12 तारीख आएगी। 12 तारीख को भी ज़वाल के बाद 7 कंकर तीनों शैतानों को मारना है। अगर अभी तक आपने 10 में 11 में तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया है तो 12 तारीख को भी आप गुरूब तक तवाफ़ ज़ियारत और सही कर सकते हैं। तो 12 तारीख को आप तवाफ़ ज़ियारत कर लें। फिर यहीं रुकना चाहें होटल में रुक जाएं, आपका हज मुकम्मल हो गया, हज का पूरा सवाब मिल गया। अलबत्ता 12 तारीख को फिर वापस आकर मीना में आराम करके अगले दिन हज का जो छठा दिन है 13 तारीख, उसमें भी ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को कंकर मारेंगे। तो 13 तारीख की रमी की सुन्नत भी आपकी अदा हो जाएगी, सवाब आपको ज़्यादा मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? इसमें अगर कोई ख़ातून यहाँ से निकलते हुए नापाकी की हालत में थी तो कोई टेंशन की बात नहीं। पूरा हज क्या है, अल्लाह के घर से बाहर है, मैदानों में है, मीना में है, मुज़दलिफ़ा में है, अरफात में है। आप एहराम की नियत, हज की नियत कर लें, लब्बैक 3 मरतबा बोलें, आपके ऊपर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। आप मीना आए, अरफात जाएं, मुज़दलिफ़ा जाएं, इधर कहीं भी आप नमाज नहीं पढ़ेंगी, ज़िक्र करते रहेंगी, शैतान को भी कंकर मारेंगी, आपकी तरफ से कुर्बानी भी हो जाएगी और आपका हलक भी हो जाएगा। तवाफ़ ज़ियारत आपको नहीं करना है, हलक यानी वही कसर। तवाफ़ ज़ियारत नहीं करना जब तक पाक ना हो। 11 तारीख हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14, 15 भी हो गई। 15 के बाद पाक हो रही है।
تب بھی جا کر وہ طواف زیارت کر سکتی ہے۔ مرد کے لیے ضابطہ ہے کہ وہ 12 تاریخ کو غروب ہونے سے پہلے تک طواف زیارت کر لینا۔ صحیح تھوڑا مرد لیٹ سے بھی کر سکتا ہے، 12 تاریخ کو غروب سے پہلے طواف زیارت کرے، لاسٹ ٹائم ہے وہ، اور صحیح 13 کو بھی کر سکتا ہے، 14 کو بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ حج کی جو صحیح ہے طواف زیارت کے بعد کی جانے والی صحیح، وہ 12 کے بعد بھی کر سکتا ہے، 13 14 15 16 کو بھی کر سکتا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ البتہ طواف زیارت 12 تاریخ کو غروب سے پہلے کرنا۔ اور عورت ہے، پاک نہیں ہے، تو جب تک وہ پاک نہ ہو وہ باقی سارے کام کر لے اور طواف زیارت نہ کرے۔ جب وہ پاک ہوگی اسی وقت جا کر وہ غسل وغیرہ کرنے کے بعد طواف زیارت کر لے اور صحیح کر لے۔ یہ تھا مختصر حج کا طریقہ ہے۔ میں جو ہے عام طور پر جو حج کی ٹریننگ دیتا ہوں، عمرے کے لیے پورا 2 گھنٹہ بولتا ہوں، 2-2.5 گھنٹہ، حج کے لیے 5 گھنٹے، مدینہ کے لیے 1 گھنٹہ۔ ابھی جو صبح کا وقت ہے بیان ہی، یہ بات شروع ہوئی ہے 11 بجے سے اور 1:30 بجے تک ختم کرنا ہے، اس لیے میں بہت جلدی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اور بھی ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بولنے کا ارادہ تھا۔ خیر، ابھی 1:25 ہو گیا ہے، 5 منٹ باقی ہیں۔ آخری بات آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ کیا ہے؟ حج کا آخری ایک عمل باقی رہ گیا، وہ کیا؟ الوداعی طواف۔ الوداعی طواف، وداعی طواف بھی اس کو بولتے ہیں۔ وہ کب آپ کو کرنا ہے؟ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ جا رہے ہو، یا آپ پہلے مدینہ جا چکے تھے، لاسٹ میں مکہ آئے ہیں، اب آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر جدہ جانے والے ہوں۔ خیر، آپ مکہ چھوڑ کر جانے والے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا؟ جانے سے 1 دن پہلے الوداعی طواف کر لینا۔ 1 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، 2 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو الوداعی طواف کرنے جائیں گے اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل واجب نماز پڑھ لیں گے، واجب الطواف۔ الوداعی طواف یہ آپ کا آخری طواف ہے۔ اب اس کے بعد آپ کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ بچے کو ماں سے الگ کیا جائے، بچہ کس قدر روئے گا، کس قدر تڑپے گا۔ اس طرح حاجی صاحب کو اب کعبۃ اللہ سے الگ کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ بس والے اس کو لے جائیں گے، چل بھائی حاجی صاحب مکہ چھوڑ، تجھے مدینہ جانا ہے یا تجھے انڈیا واپس جانا ہے۔ تو اب یہ لاسٹ مرتبہ حاجی صاحب طواف کرنے جا رہے ہیں، الوداعی طواف، تو انتہائی خلوص کے ساتھ کرے اور روتے ہوئے کرے کہ کتنے دنوں سے میں یہاں کی ہوا کھا رہا تھا، یہاں میں چلتا تھا پھرتا تھا، کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا کرتا تھا، سکون مجھے ملتا تھا، آج میں یہاں سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ طواف مکمل کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے واجب الطواف، اور حرم شریف سے باہر نکلنے لگے۔ یہاں سے نکل رہا ہے، جاتے جاتے پھر مڑ کر کے دیکھے کعبۃ اللہ ہے، میں یہیں تھا اتنے دن، اس کو روزانہ دیکھتا تھا، طواف کرتا تھا، کیا میری بدقسمتی ہے، فلائٹ کا ٹائم آ گیا ہے۔ پھر 2 قدم چلے، پھر مڑ کر کے دیکھے، یہ ہری لائٹ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ کیا ہے، حتیم ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یہاں صحابہ تشریف لائے۔ اس طرح کے خیالات کے ساتھ آپ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے نکال دیا تھا اور مدینہ منورہ آپ کو جانا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے اور اس کو پکار کر کے کہتے، اے کعبہ، اے مکے کی سرزمین، دنیا میں سب سے زیادہ میرے دل میں تجھ سے ہی محبت ہے۔ اگر مکے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے اور مکہ شہر سے محبت کرنے کو کہا ہے۔ تو یہاں سے جاتے ہوئے آخری طواف کرتے ہوئے ان تصورات کے ساتھ آپ طواف کریں اور واپس وہاں سے لوٹیں اور الٹے چلیں۔ آپ سامنے کعبہ ہے، آپ اس کو دیکھ ایسے چلیں، ایسے میں اس کو آخری بار دیکھ رہا ہوں، دوبارہ زندگی میں مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں معلوم، آخری بار میں اس کی دیدار کر،
दुनिया का वाहिद घर है जिसमें कोई पहाड़ नहीं, कोई फूल नहीं, कोई सीनरी नहीं है। सारी दुनिया की नज़रें उसी को एक मर्तबा देखना चाहती हैं। कैसा अल्लाह पाक ने जाज़िबियत उसके अंदर रखा हुआ है। ऐसे उल्टे आप चलें और रोते हुए जाएं, रोते हुए जाएं, जहाँ तक आप जाएं बार बार उसी को मुड़ मुड़ करके देखें, शायद थोड़ा नज़र आएगा। कौन सा हिस्सा नज़र आता है? खिड़की में से नज़र आता है क्या? इस तरह तड़पते तड़पते हुए जाएं और आप वहाँ से निकल कर के आएँ। इंशाअल्लाह आपकी जो ये तड़प है अल्लाह ताला को अगर पसंद आ गई, दोबारा भी अल्लाह ताला उस पाक घर की ज़ियारत के लिए लाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। और दिल में दुआएं करते हुए जाएं कि अल्लाह मुझे तूने यहाँ बुला लिया है, सारी दुनिया के मुसलमानों को भी यहाँ आने की तौफीक अता फरमा।